امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے۔ جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالاتر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے۔ یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، اے عشق جنون۔ اے عشق جنون زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد مرکوز ہے جو ایک قریبی خاندان کی خوشی اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی محبت، دھوکہ دہی اور خاندان کے ہر فرد کی تقدیر کو بدلنے والے ایک زبردست فیصلے کے نتائج کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے۔ اشنا شاہ بطور ایمن ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک محنتی نوجوان خاتون ہے۔ ایک معمولی محلے میں رہنے والی وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک یتیم خانے میں پڑھاتی ہے۔ شہریار منور بطور راحم نواز ایک غیر ملکی تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو اپنے والد کے ہوٹل کے کاروبار کو لگن سے چلا رہا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود راحم اپنے ابتدائی بچپن میں اس کی ماں کے اسے چھوڑنے کے صدمے سے پریشان ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، ہم دونوں۔ ہم دونوں معاشرتی طبقاتی امتیازات کو پامال کرنے والے دو نوجوان محبت کرنے والوں کی کہانی ہے۔ ان کی سماجی حیثیت میں واضح فرق کے باوجود وہ ایک گہرے ناقابل تردید تعلق کے پابند ہے۔ جیسا کہ وہ اپنی محبت کو ایک ساتھ باندھتے ہیں، قسمت نے اسے کھولنے کی دھمکی دی ہے۔ کیا ان کی محبت سب کو فتح کر سکتی ہے؟ کیا یہ طبقے اور حیثیت پر فتح پائے گی؟ اس ڈرامے کو بی گل نے لکھا ہے، سید عابس رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مہروز کریم نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں آذان سمیع خان، کنزہ ہاشمی، نعمان اجاز، زاویار نعمان اجاز، بابر علی اور انیکا ذوالفقار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ستاروں سے آگے۔ وجاہت رؤف نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور آمنہ مفتی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ ستاروں سے آگے آئمہ کے سفر کی پیروی کرتا ہے جو ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا عالمی اسکواش چیمپئن بننے کا خواب ہے، جسے اس کی پرعزم والدہ رابعہ نے سپورٹ کیا ہے۔ اپنے کوچ طہماسب خان کی جانب سے ابتدائی طور پر مسترد کیے جانے کے باوجود آئمہ کی ثابت قدمی بالآخر کلب میں اسے جگہ بنانے میں کامیاب بناتی ہے۔ یہ ڈرامہ نظم و ضبط، احترام اور لچک کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے، جیسا کہ آئمہ سخت تربیت کے ساتھ جکڑتی ہے جو اسے اپنی حدود تک لے جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہیں۔ نمبر 6، دل نادان۔ دل نادان ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ نایاب ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اپنے والدین کو کھونے کے بعد اپنی دادی اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بھابھی اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے، اس پر گھر کے تمام کاموں کا بوجھ ڈالتی ہے اور اس کی ذاتی ترقی کو روکتی ہے۔ زاویار ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک کامیاب آدمی، نایاب کے ساتھ اس کی نانی نے اس کی سادہ لوہی اور سادگی کی وجہ سے جوڑی بنائی ہے۔ اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کرنے
اور اپنی کزن تانیہ کو نایاب سے شادی کرنے سے انکار کرنے کے بعد زاویار جلد ہی اس کی تعلیم اور گرومنگ کی کمی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ زاویار کے انکار سے دکھی تانیہ نایاب اور زاویار کے درمیان درار کو بڑھاتی ہے، جس سے ان کی شادی میں تناؤ اور تنازعہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، غیر غیر ہمیں ایک مختلف سفر پر لے جاتا ہے۔ کہانی حال سے شروع ہوتی ہے، لیکن آج کی ٹائم لائن میں ہونے والے مزید واقعات کے ساتھ ہمیں ماضی کی طرف لے جاتی ہے۔ وفا اپنی ماں حوا اور سوتیلے والد جلیل کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی بھی ہے۔ اس کے چھوٹے 2 سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ماں کی پہلی شادی سے پیدا ہوئی تھی، اب تک ایک خوش کن محبت کرنے والا خاندان ہے، سوائے پھوپھو کے، جو کہ یقیناً گھر کی خوشیوں میں منفی عنصر ہے۔ وفا اپنے والد عثمان کے خاندان سے کبھی نہیں ملی۔ عثمان اب بچوں کے ساتھ شادی شدہ ہے اور ایک مشترکہ خاندان کا حصہ ہے، جس کی اپنی پچھلی کہانی ہے، ایک اجنبی بہن جو اگلے دروازے پر رہتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، آفت آفت ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ وریشا اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہنے والی ایک خوبصورت لیکن کم مزاج لڑکی ہے۔ وریشا نے وہی گمراہ راستہ اختیار کیا ہے جو ماضی میں اس کی ماں مہک نے اختیار کیا تھا۔ اپنے والدین سے متاثر ہو کر وریشا نے ایک لالچی فطرت پیدا کر لی ہے۔ وہاج وریشا کا پھوپھی زاد ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اپنی کزن شفا سے محبت کرتا ہے۔ نہ وہاج اور نہ ہی شفا کو معلوم ہے کہ وریشا وہاج سے حسد کرتی ہے اور اس کے خاندان کے خلاف برے ارادے رکھتی ہے۔ کیا وریشا کا حسد وہاج کی محبت کو نقصان پہنچائے گا؟ کیا شفا اور وہاج ان کے راستے میں کھڑی وریشا سے بچ سکتے ہیں؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، آپا شمیم آپا شمیم ایک گہری متحرک داستان ہے جو خاندانی رشتوں کی پیچیدہ حرکیات کو کھولتی ہے۔ محبت، قربانی اور معاشرتی توقعات کے وزن کے موضوعات کو تلاش کرتی ہے۔ کہانی کا مرکز آپا شمیم ہے، جو ایک شادی شدہ ہے جس کی اپنے خاندان کے لیے غیر متزلزل لگن اس کی بیٹیوں کی زندگیوں کے لیے لہجہ طے کرتی ہے۔ یہ بیٹیاں ثقافتی روایات اور خاندانی وفاداری کے غیر کہے ہوئے اصولوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اپنی جد و جہد کو خود ہی آگے بڑھاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی پرورش سے پیدا ہونے والی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو روکتی ہیں۔ یہ ڈرامہ خاندانی محبت کی پیچیدگیوں کو بات کرتا ہے، اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح عقیدت کبھی کبھی کنٹرول میں بدل سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، جفا جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی ہے، جہاں خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں 2 کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کیا گیا ہے، جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز جذبات کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، نادیہ افغن، محب مرزا، نعمان مسعود اور زرار خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، توبہ خواہشات انسان کو چلاتی ہیں، لیکن جب یہ خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ حساسیت کھو دیتے ہیں اور ایسے راستے پر چلتے ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔
انمول ایک خوبصورت بہادر نوجوان عورت ہے جو ایک ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے اور اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ انمول اپنی کزن سارم کے ساتھ باہمی پیار کا اشتراک کرتی ہے۔ دوسری طرف شانی ایک نوجوان پرجوش آدمی ہے جو کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے بے چین ہے، جو اکثر اپنے والد کے اخلاق اور اقدار سے متصادم ہوتا ہے۔ اس کی ڈرائیو اسے تعمیراتی مغل کمال احمد کے لیے کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ انمول، سارم اور شانی کی زندگی ایک ڈرامائی موڑ لے لیتی ہے جب کمال احمد شانی کو ٹاسک دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔